الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے حقوق العباد میں رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس حلقے میں اس عنوان کو پورا کروں گا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے، بہت ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ رشتہ داروں کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث بخاری شریف کی سنا دوں آپ کو۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم شجنۃ من الرحمن، قال اللہ تعالی من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم یعنی حق قرابت، قرابت داروں کے حقوق، یہ مشتق ہے رحمان سے۔ مشتق کہتے ہیں نکلا ہوا۔ رحمان کلمہ رحمان سے نکلا ہوا مادہ، اسے اللہ نے رحم بنایا۔ یعنی اللہ رب العالمین رحمت کی ایک شاخ ہے۔ رحم اللہ رب العالمین کی جو رحم ہے اس کی ایک شاخ ہے رحم، اور خاص نسبت ہے رحم کو رحمان سے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا کاٹے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے ناظرین کرام، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ رحمان کیا ہے اور رحم کیا ہے؟ رحم رشتہ داری، قرابت داری ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن عربی زبان میں جو ایک مادہ ہوتا ہے، ایک مادے سے دوسرا مادہ نکلتا ہے، ایک کلمے سے دوسرا کلمہ نکلتا ہے۔ لفظ رحمان اللہ کی صفت ہے، بہت رحم کرنے والا۔ انسانوں کی باہم قرابت رشتہ داری کے تعلق کو اللہ رب العالمین کے اسم پاک رحمان سے نکلا ہے، اور اس کی صفت رحمت سے خاص تعلق بھی ہے، خاص نسبت بھی ہے۔ اللہ کی ذات بہت رحم کرنے والا، اسی سے اللہ رب العالمین نے رحم نکالا ہے۔ قرابت داروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا، اللہ کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا، یعنی قرابت داری، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرے گا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو اللہ رب العالمین بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ لیکن جو قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، نہیں کیا اور انتقال کر گیا، تو پروردگار عالم بھی اس سے کٹ جائے گا، اس کو بھی اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی۔
اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ناظرین کرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کی کتنی اہمیت بتلائی ہے، اور اس میں کوتاہی کرنے والا اس کے لیے کتنا سنگین جرم قرار دیا ہے۔ آج ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رفیق حیات میمونہ تھی۔ تقوی اور طہارت میں اللہ نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا سارے امہات المومنین کو۔ ایک اور مرتبہ آپ کی رفیق حیات حضرت میمونہ نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے میمونہ، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اس زمانے میں لونڈیوں کا غلام کا رواج تھا، اب تو الحمدللہ ختم ہو گیا ہے، اور غلاموں کی آزادی کا بہت بڑا اجر بھی اسلام نے رکھا تھا۔ لیکن آپ نے توجہ دلائی کہ اے میمونہ، تمہارے فلاں رشتہ دار میں کوئی خاندان تھا، آپ نے ذکر کیا کہ ان کے یہاں گھر میں کوئی کام کرنے والی خادمہ نہیں ہے، اگر اپنے رشتہ دار کو وہ دے دیتی ان کی خدمت کے لیے تو میمونہ تم کو دوہرا ثواب ملتا، ڈبل ثواب ملتا۔ ایک تو اللہ کے راستے میں آزاد کرنے کا، اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا۔ یہ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام اللہ نے رکھا ہے۔ آئے ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطع بتته۔ عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی جس کو اللہ کے پیارے پیغمبر روایت کرتے ہو براہ راست اللہ رب العالمین سے، اس میں جبریل کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا، اس کو حدیث قدسی کہا کرتے ہیں۔ کہا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا اللہ، میں اللہ ہوں، وانا الرحمن، اور میں رحمان بھی ہوں، خلقت الرحم، فرمایا کہ میں نام رحمان کے مادے سے نکال کر رحم کا نام دیا ہے، رحم کو میں نے پیدا کیا۔ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسمی، اور رحمان کے مادے سے نکال کر اس کو رحم کا نام میں نے دیا ہے، یعنی رحم قرابت داروں کے ساتھ احسان و سلوک کرنا میرے نام سے نکلا ہوا ہے۔ اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام ہے اس کا۔ جو اسے جوڑے گا میں جوڑوں گا، جو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ یہ سزا سنا دی گئی، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت اور مشیت سے پیدائش کا ایسا نظام بنایا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ رشتوں کے بندھنوں میں بند کر آتا ہے، پھر سارے رشتے بڑے ہونے کے بعد اس کے سامنے آتے ہیں، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان رشتوں کو تمہیں اسلامی شریعت کے مطابق
اس پر چلنا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے نہ صرف ایک کہ آخرت ہی کے درجے بتائے ہوں گا، آخرت میں یہ ملنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی صلہ رحمی سے پیش آتا ہے، اچھے سلوک سے پیش آتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کے برکات دنیا میں بھی ظاہر کرتا ہے۔ روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اسرہ فلیصل رحمہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، روایت بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو اس کو اس کا رزق بڑھا دیا جائے۔ کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اچھی زندگی ہو، اچھی معیشت ہو، اچھا گزران ہو، زندگی اچھی گزرے، سب چاہتے ہیں۔ جو چاہتا ہو کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اور یہ کہ دنیا میں اس کے آثار قدم تا دیر قائم رہے۔ آثار قدم سے مراد یہ ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، یعنی اس کی عمر لمبی ہو جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، زیادہ ہو، ہر ایک چاہتا ہے۔ تو یہ نعمت کیسے ملے گی؟ یہ مقام، یہ درجہ کیسے ملے گا کہ عمر بھی بڑھ جائے اور روزیاں بھی بڑھ جائے؟ ہر آدمی چاہتا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داری کا خیال رکھے، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرے، اچھے سلوک سے پیش آئے۔ قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ پھر یہ کہیں یہ اشکال پیدا ہو کہ اللہ رب العالمین نے تو بنی آدم کے پیدائش، آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے انسانوں کی قسمت لکھ دی ہے، تقدیر لکھ دیا ہے کہ یہ فلاں بندہ دنیا میں جائے گا، اس کو یہ عمر دی جائے گی، اس کو اتنی روزی ملے گی، پھر زیادہ کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین کی تقدیری معاملات ہیں۔ جہاں اللہ نے تقدیر میں یہی لکھ دیا ہے کہ یہ عمر پائے گا، یہ لکھا ہوا ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ نیکی کا کام کرے گا تو اس کی عمر یہاں سے ہٹ کے یہاں جائے گا، بڑھ جائے گی۔ یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ پھر یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے لکھا ہوا ہے، دونوں تقدیر کا حصہ ہے۔ جیسے کہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ملک شام جا رہے تھے، کافی دور جا چکے تھے، راستے میں پتہ چلا کہ وہاں پر ملک شام میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ کیا تھا؟ کہا وہاں وبا پھیلا ہوا ہے، طاعون ہے۔ صحابہ میں دو رائے ہوں گی کہ ہم کو واپس جانا چاہیے، کسی نے کہا کہ نہیں ہم کو چلنا چاہیے، اختلاف ہوا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول غالباً ابو عبیدہ بن جراح آئے، پوچھا کیا ہے معاملہ، یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جہاں وبا ہو وہاں مت جاؤ۔
اور جہاں وبا اور بیماری ہے وہاں کے رہنے والے وہاں سے نہ نکلیں۔ آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ کسی نے کہہ دیا امیر المومنین سے کہ امیر المومنین کیا اللہ کی تقدیر سے جو اللہ نے لکھ دیا ہے ہو کر رہے گا، کیا آپ بھاگ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اللہ نے تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے گی، اس کی عمر بڑھا دی جائے گی، یہ بھی ہماری تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ غالباً ابھی وقت ختم ہونے والا ہے، ایک چھوٹی سی حدیث ہے پیش کر دیتا ہوں۔ قطع رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ کٹ جانا، نہ ملنا نہ جلنا، نہ تعلقات نہ لین دین، جنت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ بتائیے کتنا بڑا اہم نقطہ ہے۔ روایت ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے والا، قطع تعلق رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس حدیث کے راوی جبیر بن مطعم ہیں۔ جبیر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان کے والد اسلام نہیں لائے، لیکن کچھ احسانات ضرور ہیں۔ لیکن ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اگلے درس میں کچھ مفید باتیں گوشے گزار کروں گا۔ ہم نے جو کچھ کہا ہے سنا ہے، رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔